أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، دنیا کے اس نقشے میں ہندوستان جغرافیائی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، مختلف ادیان کے رہنے والے باشندوں کے اعتبار سے، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں دیگر قوموں کی ہندوستان کی طرف توجہ رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یا تو ہندوستان کی طرف سفر کیا جائے، وہاں جائیں، وہاں تجارت کریں، یا پھر وہاں جا کر وہیں کے ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں اس کے اطراف سے اور دنیا کے دیگر ملکوں سے، دیگر علاقوں سے کئی طرح کی آبادیاں، کئی طرح کی قومیں یہاں آ کر آباد ہو گئیں، بس گئی۔ اس طرح سے یہ ہندوستان ایک وسیع و عریض علاقے کے اعتبار سے بھی ایک طویل مسافتی ملک کے اعتبار سے بھی لوگوں کی نگاہ میں ہے، اور جب ساری دنیا کی نگاہ میں ہو تو بھلا یہ مسلمانوں کی نگاہ میں کیوں نہ ہوگا؟ جہاں جہاں انسان آباد ہوں گے وہاں وہاں ان مسلمانوں کی نظریں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک مشن ہے، دنیا جہاں تک ہو وہاں تک مسلمان پہنچے گا اور اللہ رب العالمین کا پیغام وہاں پہنچا کر رہے گا۔ اس اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پر یہاں کے اپنے باشندے، یہاں کے رہنے والی قومیں جو مسلمان نہیں تھے، جیسے موریہ خاندان ہو، گپتا خاندان ہو، یا ایسے خاندانوں نے جب حکومت کی، تو اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے ایک چیلنج کر دیا کہ اگر آپ آسمان پر نظر آنے والے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آتا تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف نظر آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے کہا، اب اپنی آنکھوں سے آسمان پر دیکھیے کہ آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی شرط ہم نے پوری کی ہے، آپ ایمان لے آئیں۔ ان لوگوں نے اسی جگہ پر انکار کر دیا اور کہنے لگے، محمد ہم آپ کو بہت بڑا جادوگر سمجھتے ہیں، تم نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آنے لگے۔ لیکن یہی کفار، اسی مکہ میں رہنے والے مشرکین جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان میں سے کچھ ایسے لوگوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر محمد نے یہ چند لوگوں کی نگاہ پر جادو کیا ہوگا تو آسمان پر دکھنے والا یہ چاند تو صرف مکہ کے اوپر نہیں ہے، یہ اس علاقے میں مدینے پر بھی ہے، یہ جنوب میں یمن کی سمت میں بھی ہے، یہ شمال میں ملک شام میں بھی نظر آئے گا، یہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں دکھائی دے گا۔ اگر ہماری آنکھوں پر جادو ہو تو دنیا میں کتنے لوگوں نے اس وقت آسمان پر وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہوں گے؟ ضرور کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آئے گی کہ ہاں ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے۔
اگر لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اس کا مطلب چاند کے حقیقت میں 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور اس چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے والوں میں ہندوستان کے مالابار کے علاقے کے ایک راجا کا نام آتا ہے۔ اس راجا نے اپنی آنکھوں سے وہ تاریک رات میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، اور بعد میں اس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور اسی نے یہ معجزہ دکھایا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اس چیز کو دیکھ کر نبی کو سچا تسلیم کر لیں۔ اور وہاں سے اس راجا نے، اس کے درباریوں نے، اس کے افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا، اسی زمانے میں ہندوستان کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو وہ علاقہ جو مکہ سے کافی دور تھا، جس علاقے کی طرف آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کا، یا مکہ سے طائف کا، یا مکہ سے ملک شام کا، اور اسی درمیان کا سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کبھی آپ یمن گئے ہیں، نہ کبھی آپ ملک شام سے اوپر گئے ہیں، نہ کہیں دائیں نہ کہیں بائیں، کسی علاقے کا آپ نے سفر نہیں کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی نبوت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا اسلام، یہ ساری دنیا میں پہنچنا تھا۔ مکے والوں کا وہ مطالبہ ساری دنیا کے کافروں کے لیے فائدہ مند ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ دکھایا مکہ والوں کو، لیکن اس معجزے کا فائدہ دنیا کی الگ الگ قوموں نے اٹھایا، اور اسی میں سے ہمارے ہندوستان کے وہ افراد تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب کہ آپ مکہ میں تھے، اور مکہ میں آپ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، اس وقت ہندوستان میں بھی مسلمان موجود تھے۔ اس وقت ہندوستان میں بھی مسلمان موجود تھے، جبکہ مکہ سے اسلام ابھی باہر تک نہیں پہنچا تھا، مدینہ تک بھی نہیں پہنچا تھا، طائف تک بھی نہیں پہنچا تھا، اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان علاقوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت اسلام اسی چاند کے معجزے کے ذریعے ہندوستان میں پہنچ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے دنیا کے الگ الگ خطے میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ طریقہ کہ یہاں جو مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تھوڑی تعداد میں تھے، ان میں سے ایک راجہ بھی تھا، ایک ذمہ دار بھی تھا، ایک چھوٹے علاقے کے حاکم بھی تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن افراد نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، وہ آہستہ آہستہ زمینی طور پر وہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں پھیلنے لگے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو ایسی صورت میں ان دعوتی کام کے لیے نکلنے والے لوگوں میں سے چند افراد ہندوستان بھی آئے، جیسا کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، یا قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 17 صحابہ ہندوستان آ چکے ہیں، اور 44 تابعین بھی ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں یہاں اسلام کی دعوت کے لیے، اور ان لوگوں کے ذریعے باقاعدہ اسلام کی یہاں شروعات ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بہت سے مسلمان جو ہندوستان کی تاریخ میں اسلام کے پھیلنے کا جو غلط شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیوں کے ذریعے پھیلا، فلاں اور فلاں صوفی آئے تھے ان کے ذریعے پھیلا، فلاں سنت آئے تھے ان کے ذریعے پھیلا، یہ انتہائی جھوٹ بات ہے۔ ہندوستان میں اسلام ان صوفیوں کے آنے سے بہت زمانہ پہلے پھیل چکا تھا، لیکن بعد میں باقاعدہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان ایک حاکم کی صورت میں وجود میں آئے، اور یہ بات ہے تقریباً 713 عیسوی کی۔ 713 عیسوی کی، آج 2023 ہے۔ 713 عیسوی میں ولید بن عبد الملک خلافت امویہ کے بادشاہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے داماد
محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک حکومت بنائی۔ 713 کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ، چونکہ ہندوستان چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم تھا، الگ الگ راجہ یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ اگر ایک راجہ کے پاس جا کر ان کی حکومت کو ختم کر کے وہاں اگر کوئی حکومت بن جاتی تھی تو صرف اتنی ہی جگہ پر بنتی تھی، سارے ملک میں نہیں بنتی تھی۔ تو محمد بن قاسم سندھ کے علاقے سے آئے، وہ ملتان کا علاقہ، وہ پاکستان کا وہ علاقہ، وہاں انہوں نے حکومتیں کی۔ تقریباً 300 سال تک وہاں عربوں نے حکمرانی کی ہیں۔ اس اعتبار سے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی جو سب سے پہلی حکومت ہے وہ عربوں نے کیا ہے۔ محمد بن قاسم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی کا زمانہ آتا ہے۔ غزنوی سے لے کر مغلیہ زمانے تک تقریباً یہ 9 خاندان تھے۔ یہ 9 خاندانوں نے 1001 سے لے کر 1857 تک حکومت کیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے الگ الگ خاندان آئے۔ یہ خاندان آپس میں منقسم تھے۔ ایک خاندان کی حکومت ہوتی تھی، پھر دوسرا خاندان آتا تھا، اس حکومت کا خاتمہ کرتا تھا، وہ حاکم بن جاتا تھا، اور خاندان کے اندر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اسی طرح سے یہ حکومت چلا کرتی تھی، یہاں تک کہ آخری خاندان جو اس کو مغلیہ خاندان کہتے ہیں، جس خاندان میں ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کو اورنگزیب کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنے، اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنایا۔ اس طرح سے پھر آخر میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے بہادر شاہ ظفر پر۔ یہ تقریباً 713 عیسوی سے 1857 کا زمانہ اگر ہم لیں گے، 1150 سال، 1150 سال، چند علاقے ہی کیوں نہ ہوں، تھوڑے حصے میں ہی کیوں نہ ہوں، اس طرح سے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ 1150 سال کا عرصہ اگر آپ یہ 70-75 سال کی اس حکومت کے بارے میں غور کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 70-75 سال میں ہمارے پاس حکومتوں کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ بھلا یہ 1150 سال میں کیا کیا تبدیل ہونا چاہیے تھا، کس طرح سے اسلام کی دعوت، اسلام کی نشر و اشاعت، عقیدہ توحید کی دعوت اور اچھے اخلاق حسنہ کی نشر و اشاعت یہ کس طرح سے پورے ملک میں عام ہونی چاہیے تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان حکمرانوں نے حکومت کی، ان کے زمانے میں اسلام بھی پھیلتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی برائی انہوں نے جنم دی، اور وہ برائی آج تک موجود ہے۔ جب تک کہ یہ برائی رہے گی تب تک کہ وہ اس کے مجرم بنے رہیں گے۔ ان حکمرانوں نے مرنے سے پہلے اپنے پہلے مرنے والوں کی مزاریں بنا دی، ان کی درگاہیں بنائی، اور اس طرح سے ساری قوم کو، چونکہ بادشاہ ان کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، حاکم ان کے لیے ایک آئیڈیل نظر آتا ہے، اس طرح سے ان بادشاہوں نے درگاہیں مزاریں بنا کر مسلمانوں کی ایک بڑی بستی کو، بڑی آبادی کو شرک اور قبر پرستی والا بنا کر چلے گئے۔ اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہ بڑے بڑے درگاہوں کے شہر ہیں، بڑے بڑے مزاروں کے شہر ہیں۔ انہیں دیکھ کر پھر مولویوں نے اپنی درگاہیں بنائی، صوفیوں نے درگاہیں بنائی، اور کتنے ایسے لوگوں نے باقاعدہ اپنی ہی درگاہیں اپنی زندگی میں بنا کر رکھ دی کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی درگاہ بنا لوں تاکہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہاں دفن کر دیا جائے، اور بعد میں پھر ان کے چاہنے والوں نے اسی کو خدا بنا لیا، اسی کا طواف کرنے لگے، اس کے اطراف میں گھومنے لگے، اس سے اولادیں مانگنے لگے، اس سے روزی مانگنے لگے، ساری دنیا ساری چیزیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے۔ اس طرح سے ایک بڑی برائی، بڑی بیماری، یہ 1100 سال 1150 سال جو حکومت گزری ہے، اس حکومت میں یہ برائی ہمیں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسلام بھی پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتے چلے گئی، لیکن 1857 کا زمانہ آیا اور یہ مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد درمیان میں 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں نے یہاں حکومت کیا،
اور پھر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے یہاں کے تمام باشندوں نے مل کر محنت کی، قربانیاں دی، آخر وہ 1947 میں ان کی حکومت مکمل ختم ہو جاتی ہے، اور اسی دن کو یا اسی تاریخ کو یا اسی سال کو ہندوستان کی آزادی کا نام دیا جاتا ہے کہ اب ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہم نے دیکھا، ہندوستان کی آزادی کے بعد اب نہ خاندانوں کی حکومت تھی اور نہ کسی مذہب کے مسلک کی حکومت تھی، اب یہاں کے باشندوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ یہاں جتنے رہنے والے افراد ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ تمام مذہب والے مل کر آپس میں ہم کچھ ایسا نظام بنا دیتے ہیں، ایسا قانون بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک ملک چلتا رہے اور تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ حالانکہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، انگریز کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اور جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، جو 9 خاندانوں نے حکومت کیا، اس زمانے میں بھی ہر مذہب والا اپنے اپنے تہوار، اپنے اپنے رسم و رواج پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ ہوتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، لیکن وہ مسلمان بادشاہ کبھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کے تہوار سے، ان کی رسم و رواج سے روکتا نہیں تھا، اور نہ کسی پر جبراً اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اسلام دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب وما علینا الا البلاغ المبین، آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، اب ان کا قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی کو اللہ نے فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ دائی ہیں، آپ مربی ہیں، آپ کا کام ہے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے یہ دین کا کام یہاں پر کیا، ہر زمانے میں مسلمان اس کام میں لگے رہیں، اور الحمدللہ آج بھی چاہے حکومتیں تبدیل ہوتی چلے جائیں، بادشاہ تبدیل ہو، وزیر اعظم تبدیل ہو، صدر تبدیل ہو، چاہے جو بھی تبدیلیاں ہوں، کسی بھی طرح کی تبدیلیوں کے باوجود مسلمانوں نے اپنا جو مشن ہے اسلام کی دعوت کا، اس مشن کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح سے اسلام کی دعوت کو لوگوں میں پھیلانے، لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرک ہیں، قبر پرستی ہیں، جو بدعت و خرافات ہیں، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں سے، اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمانوں کو ہدایت دے تاکہ وہ شرک سے، بدعت و خرافات سے محفوظ ہوں، تاکہ غیر مسلمین جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہاں انہیں گندگی نظر آتی ہے، وہاں انہیں بے حیائیاں نظر آتی ہیں، وہاں انہیں وہی پرانا شرک نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے تھے، ہمیں یہاں آنے کے بعد پھر یہی کرنا پڑے گا، تو وہیں بہتر ہے، یہاں کیوں آئیں؟ وہاں جو کام یہاں کرنا ہے وہ کام ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، اسی پر رہیں گے، ان کے پاس آ کے ہمارا کیا ہوگا؟ یہاں آنے کے بعد ہماری بربادیاں ہوگی، شرک تو وہی ہوگا، کفر وہی ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت وہی ہوگی، تو وہاں سے نکل کر یہاں آنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی، غیر مسلمین کی ایک بہت بڑی آبادی اسلام میں داخل ہونے سے اگر کترا رہی ہے تو وہ مسلمان مشرکین کی وجہ سے، مسلمان قبر پرستوں کی وجہ سے، مسلمان بدعتیوں کی وجہ سے، مسلمان خرافاتیوں کی وجہ سے، اور یہ شرپسند عناصر جو مسلمانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے غیر مسلمین مسلمانوں کی شکلیں دیکھتا ہے، مسلمانوں کے اعمال دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اگر مسلمان ہو گیا تو شاید میں بھی انہی کی طرح ہو جاؤں گا، کیونکہ جس مذہب کو ماننے والا ہوتا ہے وہ مذہب والا اپنی شکل و صورت سے، اپنی زبان سے، اپنے لباس سے اپنے مذہب کا پرچار بھی کرتا ہے، تو اس کے بعد جب ہندوستان کے اندر ملک آزاد ہوا، ملک کے آزاد ہونے کے بعد اب یہاں کا سسٹم بدل گیا، یہاں کا نظام بدل گیا،
پہلے جو حکومت ہوا کرتی تھی وہ انگلینڈ سے وہاں سے متعین شدہ حاکم ہوتا تھا. اس سے پہلے جو حکومت ہوا کرتی تھی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اسی طرح سے وہ بنتا چلا جاتا تھا. تقریباً 850 سال یا 1150 سال اسی طرح وہ چلتا رہا. لیکن جب ملک آزاد ہوا، آزادی کی تاریخیں لکھی جانے لگی، اب وہاں پر ملک کا سسٹم بدل گیا، ملک کا نظام بدل گیا. اب اس ملک کے نظام کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے. اس ملک کے نظام کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے. جمہوری نظام میں ہوتا کیا ہے؟ جمہوری نظام میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہوتے ہیں، عوام جو تقریباً 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے درمیان میں سے اپنے علاقے میں پہلے کارپوریٹر کا انتخاب کرتے ہیں، ایم ایل اے کا انتخاب کرتے ہیں، ایم پی کا انتخاب کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سی ایم کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے اوپر جا کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. یہ سلسلہ نیچے سے لے کے اوپر تک چلا جاتا ہے، اور یہ سب کا سب انسانوں کے ووٹوں سے ہوتا ہے. ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، ووٹ کے استعمال سے یہ ساری تبدیلیاں ملک کے اندر آتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر نظام چلانے کے لیے جو قانون بنایا گیا، جو نظام بنایا گیا، اس نظام کو چلانے کے لیے پھر کسی خاندان کو متعین نہیں کیا گیا، کسی مذہب کو متعین نہیں کیا گیا، اور کسی ایک فریق کو متعین نہیں کیا گیا. لوگوں کو آزادی دی گئی کہ آپ اپنی جگہ پر ایک کمیٹی بنا لیجئے، ایک سیاسی پارٹی بنا لیجئے، میدان میں اتریے، کام کیجئے، لوگوں سے اپیل کیجئے، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو حکومت کرنے کا حق ہوگا. اس طرح سے کئی سیاسی پارٹیاں بنی، اور ہر سیاسی پارٹی میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ داخل ہو گئے. ہندوستان میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان بھی نہ ہو. مسلمانوں نے بھی ہر سیاسی پارٹی میں داخلہ لیا. جہاں انہیں موقع ملا وہ اس پارٹی میں داخل ہوئے، اور اپنے اس پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جو اوپر کے علاقے پہ، اوپر کے طبقے میں یا مقام پر جاتے ہیں، انہیں مسلمانوں کا ہمدرد بھی بنائیں. اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آہستہ آہستہ ان سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایسی رسہ کشی چلنے لگی کہ پھر یہ رسہ کشی مذہب کے نام پر مسلمان لوگوں کو تقسیم کرنے کا سبب بن گئی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی پارٹی اب سیاسی پارٹی نہیں رہ گئی، بلکہ دشمن اور دوست کی پارٹی ہو گئی. کہ فلاں پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں کی دوست ہے. اس طرح سے لوگوں میں پرچار کیا جانے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، ان سیاسی پرچار کی وجہ سے ہندوستان کے اندر نفرتیں بڑھنے لگی. ہندوستان میں نفرتیں بڑھنے لگی. ایک مسلمان، ایک انسان جو حیدرآباد میں رہتا ہے، اگر وہ کانگریس پارٹی کا ہے، اسی علاقے میں کہیں دوسرا بی جے پی پارٹی میں ہے، اس کو اس سے نفرت ہے، اس کو اس سے نفرت ہے، اس کو اس سے نفرت ہے. کوئی دوسری پارٹی کا ہے، اس کو اس سے نفرت ہے. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. حالانکہ سیاسی پارٹیاں آپس میں نفرتوں کے لیے نہیں تھی، لوگوں کی خدمت کے لیے تھی. کہ آپ اپنی خدمت بتائیے، آپ اپنا کام دکھائیے، اور اپنے کام کے بلبوتے پر آپ لوگوں سے ووٹ مانگیے. لوگ آپ کو آپ کا کام دیکھیں گے اور کام کے حساب سے آپ کو ووٹ دیں گے. آپ کا چہرہ دیکھ کر نہیں دیں گے، آپ کی شکل و صورت دیکھ کر نہیں دیں گے، آپ کا مذہب دیکھ کر نہیں دیں گے، آپ کا خاندان دیکھ کر نہیں دیکھیں گے، آپ کی قربانیاں اور آپ کی خدمات کو دیکھ کر دیں گے. اس لیے کہ ہندوستان میں جو سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے، اس ووٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ووٹ دیا تو کل سے وہ میری مسجد کا امام بنے گا، میں نے کسی کو ووٹ دیا تو کل سے میری مسجد کا وہ خطیب بنے گا، میں نے کسی کو ووٹ دیا تو وہ ہمارے علاقے کا مفتی بن جائے گا. نہیں، وہ امام، خطیب اور مؤذن اور مفتی، یہ دینی جو نظام ہوتا ہے، یہ نظام کے چلانے کے لیے نہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ میں جس کو ووٹ دوں گا وہ میرے محلے کے راستے اچھے کرے گا، میرے پاس پانی جانے کی سپلائی وہ اچھا کرے گا، لائٹ جو بنیادی ضرورت ہے اس کا انتظام کرے گا، پانی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اس کا انتظام کرے گا، نوکریاں جو ہماری ضرورت ہے اس کے لیے سہولتیں مہیا کرے گا. مسلمانوں کو ملک میں جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی نظر آتی ہے وہ پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا. یہ مقصد ہے سیاسی پارٹیوں کا اور حکومت میں ہم کو ووٹ دینے کا. ہم اسی نیت سے ووٹ دیتے ہیں. ووٹ کا مطلب یہی ہے، ملک میں جو نظام بنایا گیا ہے ووٹنگ کا، اس کا مقصد یہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ اچھا کام ہے،
یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر کسی انسان کو قوم کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو اسے اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم کی خدمت کا شرف دیا ہے، قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، وسائل دیے، اسباب دیا، پیسہ دیا، حکومت دی، طاقت دیا، پولیس دیا اور الگ الگ وسائل دے دیے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ ایمانداری کے ساتھ پھر اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے تو نبی نے کہا تھا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مومن کی کسی تکلیف کو ختم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو دنیا میں کسی مومن کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کی زندگی گزارنے میں آسان، پانی کے لیے آسانی، روزی کے لیے آسانی، چلنے پھرنے کے لیے آسانی، ہماری مساجد تک ہمیں پہنچنے کے لیے راستے کی آسانیاں، ہمیں باہر جانے کے لیے، نوکری میں جانے کے لیے، پڑھائی کے لیے جانے کے لیے ہمارے راستے اچھے ہوں، راستے میں گڑھے کیچڑ یہ گڈھے جہاں دیکھو وہاں لوگ اوندھے منہ گرتے نظر آئیں، ایسے نہ ہو، ہمیں سب میں آسانیاں ہوں۔ یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ وہ خدمت کرنے والا، وہ کام کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے، تو میں ایمانداری سے اپنا کام کروں، میں ایمانداری سے اپنا کام کروں، میں ایمانداری کے ساتھ لوگوں کا حق ادا کروں۔ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، لوگوں نے میرے بارے میں گواہی دی ہے کہ آپ کام کرنے کے اہل ہو، آپ کام کرنے والے ہوں، آپ کام کر سکتے ہوں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے ہم نے آپ کو منتخب کیا۔ لوگ جب اس نیت سے آپ کو ووٹ دیتے ہیں تب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنے سارے مسلمانوں کو دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہزاروں مسلمانوں کے ووٹ لے رہے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد ہزاروں مسلمانوں کے غدار آپ بن جائیں، ان کو دھوکہ دینے والے آپ بن جائیں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کے لیے جو کام کی ان کی ضرورت تھی، جو وعدے کیے جاتے تھے، آپ اس کے وعدے پورے نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کام کرنے کا موقع دیا، اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر کے اندر ابھی انتخابات کے مسئلے چل رہے ہیں، جگہ جگہ ہم نے یوٹیوب پر کئی دنوں سے دیکھا، الگ الگ علاقے میں الگ الگ جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجیے، ہم آپ کا کام کرنے والے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیجیے۔ لوگ جاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کسی کے پیٹ میں منڈی ڈالتے ہیں، کسی کے چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہیں، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ہر ایک کے سامنے پہنچا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کام کرنے والا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کیجیے، آپ مجھ پر بھروسہ کیے۔ بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، ان سے اپنا بھروسہ لے رہے ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کیجیے، ہم پر بھروسہ کیجیے۔ اور لوگ بھروسہ کرنے تیار بھی ہیں، کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں۔ جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں وہ خاص وہ چند تعداد میں ہوتے ہیں، اس کو یا اس کو یا اس کو یا اس کو، بس ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے، ہم اپنے باپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، اپنے دادا بزرگ کو ووٹ نہیں دے سکتے، اپنے نانا کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ ووٹ دینا ہے تو انہیں کو دینا ہوگا، یہ فلاں ہے ان کو دینا ہے، وہ فلاں ہے ان کو دینا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے ان کو دینا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ان کو دینا ہے۔ یہ منتخب لوگ ہیں، ان کو ہی ووٹ دینا ہے۔ لیکن ووٹ کے اس کاروبار میں آپ دیکھ رہے ہیں، ووٹ مانگنے کے اس نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ رات کے وقت میں مغرب کی نمازیں ختم ہوتی ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر جلسے ہونے لگتے ہیں، الگ الگ تقریریں ہوتی ہیں، بہترین مقرر آتے ہیں، بہترین بولنے والے آتے ہیں، وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، ان مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بھڑکاتے ہیں۔ یہ جتنا سیاسی یہ جو انتخابات کا دور ہے، انتخابات کا دور مسلمانوں کے گالیوں کا بازار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی گالیاں انتخابات کے دور میں دیتے ہیں، پورے سال بھر میں اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان جتنا مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے انتخابات کے دور میں، بھرے چوراہے پر اور گالیاں دینے پر سامنے مسلمان کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
یہ مقرر تقریر کرنے والا گالیاں دے رہا ہے، سامنے کہتا ہے نعرہ تکبیر، یہ مقرر تقریر کرنے والا ذلیل کرتا ہے اور وہ سامنے والا کہتا ہے نعرہ حیدری۔ یہ اس طرح کے نعرے مسلمانوں کو گالیاں دینے پر لگائے جا رہے ہیں۔ انتخاب کا مطلب تو یہ نہیں تھا، سیاست کا مطلب تو یہ نہیں تھا، سیاست کا معنی یہ نہیں تھا، قوم کی خدمت کرنے کے نام پر آگے آنے کا مطلب تو یہ نہیں تھا اسی قوم کو دن بھر آپ گالیاں دیتے بیٹھو اور اسی قوم سے ووٹ لینے کے بعد اپنی زندگیاں بناؤ۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی پارٹیاں آپ کو بازار میں نظر آ رہی ہیں اتنی گندی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، چاہے ان کی شکل و صورت پر داڑھیاں ہیں، کب اچھے کرتے پیجامے ہیں، دکھنے والے اچھے شریف نظر آتے ہیں، جانے پہچانے بھی ہیں، انجانے بھی ہیں، اور چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، جہاں دیکھو وہاں صرف گالیاں ہی گالیاں، توہین ہی توہین، تذلیل ہی تذلیل، صرف ایک دوسرے پر لعن طعن، ایک دوسرے پر لعن طعن۔ کام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ پارٹیوں کو گالیاں دینے سے مجھے لوگ ووٹ دیں گے، اس پارٹی کے گھر، اس کے خاندان، اس کے ماں باپ، اس کے قبیلے سب کا کچا چٹا سب کے سامنے کھولوں گا تو لوگ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں نے کام کیا کیا ہے، مجھے کام کیا کرنا ہے، میں آئندہ کام کیا کر کے دکھاؤں گا آپ کے لیے۔ مسلمان آج اس کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا ہے، جو جتنا زیادہ گالیاں دیتا ہے مسلمان اسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ گالیوں کے ذریعے ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن سر بازار بد زبان نہیں ہوتا ہے، مومن سر بازار بد زبان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اتنی تعجب کی بات ہوتی ہے، ہزاروں کے مجمع ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا مجمع، پیچھے بیٹھے ہوئے علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور سیاسی لیڈران کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، دوسرے لیڈران کو حقیر بتاتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے ماں باپ کے بارے میں ایسی ایسی گندی باتیں اسٹیج پر کی جاتی ہیں۔ پھر مسلمان اگر کہے کہ ہندوستان کے اندر ہمیں امن نہیں، ہندوستان میں ہمارے حقوق نہیں ملتے، ہندوستان میں ہمیں فلاں پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کی جیسی زبانیں ہمارے شہر کے اندر ہوتی ہیں، سیاسی انتخابات کے دور میں جتنی گالیاں اس شہر میں دی جاتی ہیں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں دی جاتی ہوگی۔ آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے، جمہوریت جو نظام بنایا گیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو بھی آگے بڑھنے کا حق ہے، آپ بھی آگے آ جائیے، آپ کو آگے بڑھنے کا حق ہے، آپ بھی آ جائیے، آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، آپ عمل کیجئے، آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، آپ بھی عمل کیجئے۔ لیکن آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مارو گے، اسے روکو گے تو ہم کہیں گے یہ قانون غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کا پیر کھینچنا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے ایسا جمہوریت میں نہیں ہے، جمہوریت اس کا نام نہیں ہے۔ یقین مانیے آج ہندوستان کے اندر جمہوریت ہے، ہمارے پاس بعض ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہندوستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ووٹ دینا حرام ہے۔ میں نے ابھی تک ووٹ نہیں دیا ہے، ہم ووٹ نہیں دینے والے کیونکہ ووٹ دینے سے کافی اسلام کے خلاف نظام چلتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بہت سے مسلمانوں کو ووٹ کے اس کام سے روک دیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ووٹ دینا ہے، مسلمانوں کو ووٹ دینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا ووٹ کے ذریعے آپ کسی کو امام و خطیب و مفتی نہیں بنا رہے، آپ کے دین کا مالک نہیں بنا رہے، آپ ووٹ کے ذریعے اپنی گلیاں صاف کروانا چاہتے ہیں، اپنے کام کروانا چاہتے ہیں، سیاسی جو اسکیمیں آتی ہیں، جو نوکریاں آتی ہیں اس تک پہنچانے والے ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کی سہولتیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں وہ لانے والا بنانا چاہتے ہیں۔ ان سے آپ فتوے نہیں پوچھتے، ان سے آپ نماز کا طریقہ نہیں پوچھتے، ان کو اپنا امام نہیں بناتے۔ لہذا ایسے افراد کو، جو افراد آپ کے علاقے میں کام کرنے والے ہیں، انہیں ووٹ دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں ووٹ بھی ایک امانت ہے، ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں امانت داروں کے پاس، جو امانت کے مستحق ہیں ان کو دو۔ آپ ادھر ادھر اپنی امانتیں ضائع نہ کرو، اپنی امانتیں ضائع نہ کرو۔ اگر ہم نے یہ ووٹ پیسے لے کر
خامخواہ محبت میں، کسی کی دشمنی میں، کسی کی لالچ میں، یعنی اسی طرح سے بیکار ایسے ہم نے صرف کیا تو یقین اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ووٹوں کا استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے تو انتخاب ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں جنہیں جتا کر ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، بعد میں وہ ہمارے ہر کام پہ ہم سے رشوت لیتے ہیں۔ پانی چاہیے، لائیے اتنا رشوت آپ کے گھر میں پانی پہنچا دیں گے۔ روڈ بنانا ہے، اتنی رشوت دیجئے روڈ بنانے دیں گے۔ گھر بنانا ہے، اتنی رشوت دیجئے گھر بنانے دیں گے۔ فلاں فارم ہاؤس کھولنا ہے، اتنی رشوت دیجئے فارم ہاؤس کھولنے دیں گے۔ نوکری چاہیے، رشوت دیجئے۔ فلاں کام چاہیے، رشوت دیجئے۔ علاج کرنا ہے، رشوت دیجئے۔ یہ کام کرنا ہے، رشوت دیجئے۔ وہ کام کرنا ہے، رشوت دیجئے۔ بغیر رشوت کے پھر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر رشوت کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غلط طریقے سے ہی ووٹ دیا ہے۔ جیسے ہم نے بیج بویا ہے وہی اس کا پھل ہم کو نظر آتا ہے۔ اور بعد میں نبی کا فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والے، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ نتیجہ کہاں ہو رہا ہے؟ نتیجہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کس طرف پہنچ رہے ہیں؟ انتخابات کو ایمانداری سے اپنانا، انتخابات کے پرچار کو اچھی زبان کے ذریعے پھیلانا، اپنے کام دکھا کر لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا، اور حقیقت میں ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ جمہوری انتخاب کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، شرک سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کو بچائے، جرائم سے، رشوت سے اور یہ دیگر کاروبار سے، ایسے چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر جگہ اپنے ایمان پر ثابت قدم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔